بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہد کی مکھی، عربی میں شہد کی مکھی کو نحل کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سورۃ نازل فرمائی جس کا نام سورۃ النحل ہے۔ اس سورت میں شہد اور شہد کی مکھی کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کیے ہیں جو قابل ذکر ہیں۔ در حقیقت یہ مکھیاں ایجابات عالم کی فہرست میں سے ایک بہت ہی نمایاں مقام رکھتی ہیں۔ نمبر ایک، اس مکھی کی گھروں میں یعنی چھتوں کا ڈسپلن اور نظام عمل اتنا منظم اور باقاعدہ ہے کہ گویا ایک ترقی یافتہ ملک کا نظام سلطنت ہے جو پورے نظام اور انتظام کے ساتھ نظم مملکت چلا رہا ہے، جس میں کوئی خلل اور فساد نما نہیں ہوتا۔ ہزاروں بلکہ لاکھوں کی تعداد میں یہ مکھیاں اس طرح رہتی ہیں کہ ان کا ایک بادشاہ ہوتا ہے جو جسم اور قد میں تمام مکھیوں سے بڑا ہوتا ہے۔ تمام مکھیاں اس کی قیادت میں سفر کرتی ہیں۔ اس بادشاہ کو یعصوب کہتے ہیں۔ اس کا یعصوب ان مکھیوں کے لیے تقسیم کار کرتا ہے اور سب کو اپنی اپنی ڈیوٹی پر لگا کر کام کرواتا ہے۔ چنانچہ کچھ مکھیاں مکان بناتی ہیں جو سوراخوں کی شکل میں ہوتا ہے۔ یہ مکھیاں ان سوراخوں کو اتنی خوبصورتی اور یکساں نیت کے ساتھ مقدس 6 گوشوں والا شکل کا بناتی ہیں کہ گویا کسی ماہر انجینئر نے بنائی ہو۔ ان سوراخوں کو بنایا ہے، سب کی شکل بالکل یکساں اور ایک جیسی، سب کی لمبائی، چوڑائی اور گہرائی بالکل برابر ہوتی ہے۔ کچھ مکھیاں یعصوب کے حکم سے انڈے بچے پیدا کرنے کا کام انجام دیتی ہیں، کچھ شہد تیار کرنے میں، کچھ موم بناتی ہیں، کچھ پانی لاتی ہیں، کچھ پہرا دیتی رہتی ہیں۔ مجال نہیں کہ کوئی دوسری مکھی ان کے گھر میں داخل ہو سکے۔ یہ مکھیاں پھولوں وغیرہ کا رس چوس کر لاتی ہیں اور شہد کے خزانے میں جمع کرتی رہتی ہیں، اور پھولوں کی تلاش میں جنگلوں اور میدانوں میں سینکڑوں میل الگ دور تک چلی جاتی ہیں، مگر یہ اپنی چھتوں کو نہیں بھولتی اور بلا تکلیف بغیر کسی تلاش کے سیدھے سینکڑوں میل کی دوری سے اپنی چھتوں میں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ مکھیاں مختلف رنگوں اور مختلف ذائقوں کا شہد تیار کرتی ہیں، کبھی سرخ، کبھی سفید، کبھی سیاہ، کبھی زرد، کبھی پیلا، کبھی گاڑھا۔ مختلف موسموں میں اور مختلف پھولوں کی بدولت شہد کی مختلف رنگ اور ذائقے بدلتے رہتے ہیں۔ یہ اپنی چھتیں کبھی درختوں پر، کبھی پہاڑوں پر، کبھی گھروں میں، کبھی دیواروں کی سوراخوں میں، کبھی زمین کے اندر بنایا کرتی ہیں، اور ہر جگہ یکساں ٹیلیویژن اور نظام کے ساتھ ان کا کارخانہ چلتا رہتا ہے۔ نافرمان اور باغی مکھیوں کو ان کا یعصوب مناسب سزا بھی دیتا ہے، یہاں تک کہ بعض کو قتل بھی کر دیتا ہے، اور سب کو اپنی کنٹرول میں رکھتا ہے۔ کبھی کوئی شہد کی مکھی کسی نجاست پر نہیں بیٹھ سکتی، اور اگر کبھی کوئی بیٹھ جائے تو ان کا بادشاہ یعصوب اس کو سخت سزا دے کر چھتے سے نکال دیتا ہے۔ قرآن مجید نے اس شہد کی مکھیوں کے مسائل کا خطبہ پڑھتے ہوئے ارشاد فرمایا، اور ہمارے رب نے شہد کی مکھیوں کا الہام کیا کہ پہاڑوں میں گھر بنا اور درختوں میں اور چھتوں میں، پھر ہر قسم کے پھلوں میں سے کھا اور اپنے رب کی راہوں میں چل کہ تیرے لیے نرم و آسان ہے۔ اس کے پیٹ سے ایک پینے کی چیز رنگ برنگ کی نکلتی ہے جس میں لوگوں کی تندرستی ہے، بے شک اس میں نشانی ہے دھیان کرنے والوں کو۔ اللہ تعالیٰ نے شہد کو تمام بیماریوں کے لیے شفا فرمایا ہے، چنانچہ بعض امراض میں تنہا شہد سے شفا حاصل ہوتی ہے، اور بعض امراض میں شہد کے ساتھ دوسری دوائیوں کو ملا کر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں، جیسا کہ معجزون اور شراشون، اور طرح طرح کی شربتوں کے ذریعے تمام بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے۔
اور ان سب دوائیوں میں شہد شامل کیا جاتا ہے۔ اس طرح شق نجوبون میں بھی شہد ڈالی جاتی ہے جو پیٹ کی امراض کے لیے بے حد مفید ہے۔ بہرحال ہر مسلمان کو ایمان رکھنا چاہیے کہ شہد میں شفا ہے، اس لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے شہد کے بارے میں ارشاد فرمایا، یعنی اس میں لوگوں کے لیے شفا ہے۔